یہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ٹیررزم جن کا کام ہے، معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے کہ قرآن ہمیں یہی سکھا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، کیسے قرآن سکھائے گا؟ وہ قرآن جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایسے شروع ہو، جو رحمان کے نام سے شروع ہو، جو رحیم کے نام سے شروع ہو، جو رحمت للعالمین کا پیغام ہو، وہ قرآن آپ کو کیسے یہ سب سکھا سکتا ہے؟ یہ جو دور ہے نا، یہ ایک عجیب دور ہے، فتنے والا دور ہے۔ یہاں پر جو لوگ عالم دین کی صورت میں ہیں، وہی لوگوں کو بہکا رہے ہیں، قرآن کا غلط معنی بتا کر اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائیں، وہی نیک ساتھی ہیں۔ آج کے دور میں اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ نیک بن جائیں گے۔ اگر آپ اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں گے نا، تو آپ کے دل میں ایک چینج آنے لگے گا، آپ کے اخلاق سدھر جائیں گے، آپ نیک کام کرنے لگیں گے، نیکی بھر جائے گی آپ کے اندر، ان کے صفات کی ایک جھلک آپ کے اندر بھی آ جائے گی۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین اکرام، پچھلے ویڈیو میں ہم نے یہ سمجھایا کہ اچھا مسلمان، بہترین مسلمان وہی ہے جس کے اخلاق بہترین ہو، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ فرمایا ہے کہ خیرکم اسلاما احاسنکم اخلاقا، تم میں سے اسلام میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اخلاق میں سب سے بہتر ہو، یعنی کہ جس کے اخلاق بہترین ہو وہی بہترین مسلمان ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتایا کہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ صرف عمل کر لینے سے انسان نیک بن جاتا ہے، یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ ہم نے بتایا کہ عمل ایک الگ چیز ہے اور نیک بن جانا ایک الگ چیز ہے۔ یہ سمجھانے کے لیے ہم نے ایک مثال دی کہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نیک لوگ بھی آتے ہیں اور برے لوگ بھی آتے ہیں۔ نماز پڑھنے کے لیے کوئی نیک شخص بھی پہنچے گا مسجد میں، اور کوئی شرابی بھی آ کر نماز پڑھے گا، اور کبھی کوئی زنا کرنے والا بھی مسجد میں پہنچ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جو لوگ ٹیررزم پھیلاتے ہیں، دہشت گردی پھیلاتے ہیں، معصوم لوگوں کا قتل تک کرتے ہیں، بم بلاسٹ کرواتے ہیں، وہ بھی نماز پڑھتے ہوں گے، عمل کرتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے۔ تو صرف عمل کرنے کی وجہ سے ان لوگوں کو نیک نہیں کہا جا سکتا۔ تو عمل ایک الگ چیز ہے، اچھائی، نیک بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ ہر نیک بندہ عمل ضرور کرتا ہے، لیکن ہر وہ شخص جو عمل کرتا ہو وہ نیک ہو یہ ضروری نہیں، یہ سمجھنا ضروری ہے۔ بہرحال بہترین مسلمان بننا ہے تو اخلاق کو سدھارنا ضروری ہے، لیکن سدھاریں تو کیسے؟ اخلاق سدھارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں؟ ایک بہترین مثال دے کر سمجھایا، فرمایا کہ انما مثل الجلیس الصالح والجلیس السوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اس کا مفہوم یہ ہے، یہ حدیث صحیح البخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ سنے ہوں گے، لیکن دقت یہ ہے کہ اکثر ہم سنتے تو ہیں لیکن غور نہیں کرتے۔ بہرحال آج غور کرتے ہیں اس حدیث میں۔ آئیے، اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال
عطر بیچنے والے عطار اور بھٹی پھونکنے والے لوہار کی جیسی ہے۔ آگے فرمایا فحامل المسک اما ان یحذیک واما ان تبتاع منہ واما ان تجد منہ ریحا طیبا۔ حامل المسک جو ہے یعنی کہ جو عطر بیچتا ہو، جس کے پاس کستوری ہے، مشک جس کے پاس ہے، عطار جس کو کہتے ہیں، اگر تم اس کی صحبت میں رہتے ہو تو یا تو وہ تمہیں تحفے میں دے دے گا یا پھر تم اس سے خرید لو گے۔ اگر وہ تحفے میں نہیں دیتا ہے اور تم خرید بھی نہیں پاتے ہو تو کم از کم تمہیں عطر کی اچھی خوشبو تو ملے گی، عطر کی خوشبو تو ضرور ملے گی، تمہارے کپڑوں میں آنے لگے گی عطر کی خوشبو۔ آگے فرمایا وَنَافِخُ الْكِيرِ اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثة۔ رہی بات بھٹی پھونکنے والے لوہار کی، تو یا تو وہ تمہارے کپڑے جلا دے گا بھٹی پھونکتے پھونکتے، اور اگر وہ کپڑے جلاتا نہیں ہے تو کم از کم ایک ناگوار بو، ایک بدبو تو تمہیں ملے گی، تمہارے کپڑوں میں بھی وہ بدبو پیدا ہو سکتی ہے۔ تو کیا سمجھا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہی کہ نیک لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو نیک بن جاؤ گے، اور برے لوگوں کی صحبت میں رہو گے تو انہی کی طرح ہو جاؤ گے، برے ہو جاؤ گے۔ یہی سمجھا رہے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ صالح کا استعمال کیا۔ صالح کا معنی ہے نیک، فرمایا الجلیس الصالح یعنی کہ نیک ساتھی، صالح ساتھی۔ لیکن اکثر لوگ اس حدیث کو پڑھتے وقت یا پھر اس حدیث کا ترجمہ کرتے وقت یہ سمجھتے ہوئے، یہ کہتے ہوئے چلے جاتے ہیں کہ اس حدیث کے اندر اچھے ساتھی اور برے ساتھی کا بیان آیا ہے، اچھے ساتھی کے بارے میں اور برے ساتھی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ نہیں 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 نہیں، اس حدیث کے اندر ہاں برے ساتھی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، لیکن کیا صرف ایک اچھے ساتھی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے؟ نہیں، صالح لفظ استعمال کیا گیا ہے، نیک ساتھی کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ بڑا فرق ہے صرف اچھے اور نیک میں۔ جو اچھا جو لفظ ہے وہ ایک عام لفظ ہے، وہ آپ سب کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی عام مسلمان ہو جو ظاہری طور پر برا نظر نہ آئے، ظاہری طور پہ اس کے اندر کوئی برائی، گناہوں کے آثار کچھ نہیں نظر آتے ہیں، تو اس کو اچھا ہی گمان کریں گے، اچھا ہے وہ۔ کوئی بھی شخص جو عام زندگی گزارتا ہو، عام مسلمان جو آفس جاتا ہو، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، کسی کا نقصان نہیں چاہتا ہے، تو ایسا شخص تو اچھا ہے، ظاہری طور پہ تو وہ اچھا ہے۔ کیا ایسے ہی لوگوں کی صحبت میں رہنے کو کہا گیا اس حدیث کے اندر؟ اگر ایسے کہیں گے تو کوئی بھی شخص آ کے دعویٰ کرے گا کہ میں تو اس حدیث پہ پورے طور پر عمل کرتا ہوں، کیونکہ میرے جو ساتھی ہیں نا وہ سب اچھے ہیں، میرے جو دوست ہیں سب کے سب اچھے ہیں، وہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے، تو میں تو اس حدیث پر عمل کر رہا ہوں، یہ کہے گا۔ دقت پیدا ہو رہی ہے نا۔ کیا یہی سمجھایا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر؟ وہ بھی مثال دے کر کہ عام مسلمان جو ہیں، جو اچھے لوگ ہیں، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ ارے بھائی، عام مسلمانوں کے ساتھ ہی تو آپ ہمیشہ رہتے ہو، انہی کی تو صحبت میں رہتے ہو ہمیشہ، تو ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ کیوں کہا جائے گا؟ فائدہ کیا ہے اس میں؟ لاجک کہاں ہے؟ تو یہاں پر صرف اچھے لوگ جو عام مسلمان ہیں ان کی صحبت اختیار کرنے کے بارے میں نہیں کہا گیا ہے، یہاں پہ جلیس الصالح استعمال کیا گیا ہے۔ نیک ساتھی چنو، نیک ساتھی کی تلاش کرو۔ صالح جو لفظ ہے وہ خاص لوگوں کے لیے، اکثر اولیاء کرام کے لیے،
استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تک کہ انبیاء کرام اور رسولوں کے لیے بھی رب العالمین نے قرآن میں صالح لفظ استعمال کیا. فرمایا سورۃ الانعام کے اندر کہ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام، یہ سب کے سب کل من الصالحین، یہ سب کے سب صالحین میں سے ہیں. دیکھیے یعنی کہ اللہ کی قرب کے لائق ہے. تو صالح جو لفظ ہے اس کو آپ ہلکا مت سمجھیے، نیک ساتھی اختیار کرنے کو کہا ہے، نیک ساتھی. اور ایک لغوی اعتبار سے بھی ایک بات سمجھ لیجئے گا، عربی جو لغت ہے، جو لینگویج ہے، اس کے اعتبار سے بھی ایک بات سمجھ لیجئے گا. جو عربی جانتے ہوں ان کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، لیکن جتنا ہو سکے ہم اس بات کو سمپل بنائیں گے تاکہ سب لوگ سمجھ پائیں. دیکھیں اس حدیث کے اندر دو لفظوں کا استعمال ہوا ہے. ایک ہے الجلیس الصالح، نیک ساتھی، صرف اچھا ساتھی نہیں، نیک ساتھی. ایک اور لفظ ہے الجلیس السوء، برا ساتھی. تو برا، اس کے لیے عربی میں کیا لفظ آیا ہے؟ سو. اب انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سو لفظ ہے نا، اس کا اپوزٹ عربی میں ہمیشہ حسن یا حسن ایسے ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں سوء الاخلاق، برے اخلاق. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حسن الاخلاق، اچھے اخلاق. سوء الخاتمہ، برا انجام، اپوزٹ کیا ہے؟ حسن الخاتمہ، اچھا انجام. سوء الظن، بدگمانی، اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ حسن الظن، اچھا گمان کرنا. تو اس بنیاد پر سوء الجلیس یا پھر الجلیس السوء کا اپوزٹ کیا ہونا چاہیے؟ الجلیس الحسن ہونا چاہیے. برا دوست یا پھر برا ساتھی، اس کا اپوزٹ ہی مراد تھا جو کہ اچھا ساتھی ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم الجلیس الحسن کہہ دیتے، لیکن نہیں کہا، فرمایا الجلیس الصالح. تو یہاں پر اپوزٹ مراد نہیں ہے، برا کا اپوزٹ اچھا. برے ساتھی کو چھوڑو، اچھے ساتھی اختیار کرو، اچھے دوست تمہارے ہو جائیں، یہ نہیں کہا گیا ہے. دوستی تو کر لیجئے گا، جو دوست آپ کے کام آتا ہو، جو آپ کا خیال رکھتا ہو، دکھ سکھ میں آپ کا ساتھی ہو، وہ تو ایک نعمت ہے اللہ کی، تو وہ تو ہونا چاہیے. لیکن یہ مت کہیے گا کہ اس حدیث میں اچھے دوست اختیار کرنے کو سکھایا جائے. نہیں نہیں نہیں، اس حدیث میں صالحین کی صحبت کی تاکید فرمائی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سمجھنا ضروری ہے، یہی سمجھایا گیا ہے، صالحین کے ساتھ رہیں. کون ہے صالحین؟ جیسے کہ ہم نے فرمایا کہ صالحین نبیوں کے بارے میں اللہ نے کہا، رسولوں کے بارے میں اللہ نے کہا. اب جب رسولوں کا اور نبیوں کا دور نہیں رہا تو آپ کو چاہیے کہ آپ اولیاء کرام کی صحبت اختیار کریں، اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہو جائیں. وہی نیک ساتھی ہیں آج کے دور میں. اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کریں گے تو آپ نیک بن جائیں گے. لیکن اگر آپ اللہ کے ولیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کو ترک کرتے ہیں اور کسی بری صحبت میں جا کر پھنس جاتے ہیں تو اللہ بچائے، نہ جانے آپ کا حال کیا ہوگا. کیونکہ یہ جو دور ہے نا، یہ ایک عجیب دور ہے، فتنے والا دور ہے. یہاں پر جو لوگ عالم دین کی صورت میں ہیں وہی لوگوں کو بہکا رہے ہیں، قرآن کا غلط معنی بتا کر، کبھی حدیث کا غلط مفہوم سمجھا کر اپنے آرگنائزیشن کا کوئی کام کروا رہے ہیں. ایسا دور ہے یہ. اگر ایسے دور میں کوئی اللہ کا ولی آپ کے ساتھ نہ ہو، کوئی ایسا نیک ساتھی نہ ہو جو آپ کی رہنمائی کر سکے، آپ کو سیدھا راستہ دکھا سکے، تو بہت مشکل ہے، آپ پھنس جائیں گے. برے لوگ ہر طرف موجود ہیں. یہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں، جو دہشت گردی پھیلاتے ہیں، ٹیررزم جن کا کام ہے، معصوم لوگوں کا قتل کرتے ہیں، ان سے اگر پوچھا جائے کہ کیوں کر رہے ہو تو کہیں گے کہ قرآن ہمیں یہی سکھا رہا ہے.
नाऊज़ु बिल्लाह, कैसे कुरान सिखाएगा? वो कुरान जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे शुरू हो, जो रहमान के नाम से शुरू हो, जो रहीम के नाम से शुरू हो, जो रहमतुल लिल आलमीन का पैगाम हो, वो कुरान आपको कैसे ये सब सिखा सकता है? तो आज का पैगाम यही है कि आप अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार करें। अगर आप उनकी सोहबत में रहेंगे तो आपके सिफात भी उन जैसे हो जाएंगे, उनके सिफात की एक झलक आपके अंदर भी आ जाएगी। जिस तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस हदीस में फरमाया कि नेक साथी इत्र बेचने वाले की तरह है, उसके साथ होंगे तो कम से कम खुशबू तो आ जाएगी। अगर आपको वो तोहफे में ना दे, आप उससे खरीद ना पाए, तो कम से कम खुशबू तो तुम्हें मिलेगी। और बुरी सोहबत से बचें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोहार की तरह है, या तो तुम्हारे कपड़े जला देगा या फिर तुम्हें कम से कम बदबू तो आएगी, तो कोई ना कोई इफेक्ट तो होगा। तो बुरे लोगों की सोहबत से बचना चाहिए, बुरे लोगों की सोहबत से बचना। जो जिसके साथ होगा उसी की तरह हो जाएगा। तो आपको चाहिए कि आप अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार करें, वही नेक साथी हैं आज के दौर में, उन्हीं की सोहबत इख्तियार करेंगे तो कामयाब हो जाएंगे। अगर आप अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार करेंगे ना, तो आपके दिल में एक चेंज आने लगेगा, आपके अखलाक सुधर जाएंगे, आप नेक काम करने लगेंगे, नेकी भर जाएगी आपके अंदर। तो सामीन इकराम, अल्लाह के वलियों की सोहबत इख्तियार कीजिएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।